اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو اور رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان کے دن آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے صرف 3 دن جو ہیں وہ باقی ہیں، اور یہ 3 دن جو ہے ہم نے کچھ اس طرح گزارنے ہیں کہ ساری جو ہے وہ پچھلی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ ہم نے درگزر کر کے اور اس کو نظر انداز کر کے ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا کہ ہم نے کیا کچھ کھویا ہے، بس یہی توجہ کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر مل گیا نا ہم کو، ایک لمحہ بھی، تو اس لمحے بھی اللہ تعالیٰ کو وہ لمحہ پسند آ گیا تو ہمارے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا کہ ہم نے بہت زیادہ شاید وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ جو ہو گیا پاسٹ میں، کچھ لوگوں نے یقیناً بہت زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کمائی ہوں گی، اور کچھ لوگوں نے یقیناً جو ہے وہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوں گی کہ دنیا کے بھی کام کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں ان کو بھی ادا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کام کیے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز یہاں پہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ خصوصی طور پہ ایک پروگرام اس لحاظ سے ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں آج 27ویں ہے، اور 27ویں جو ہے یہ رات اس حوالے سے بہت مقبول ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ بار بار جب شب قدر کی بات ہوتی ہے تو 27ویں رات کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ دنیا ویسے تو شب قدر جو ہے وہ گھوم گھوم کے آتی ہے 5 راتوں کے اندر، لیکن 27ویں کے بارے میں بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں شب قدر کے ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس موقع کو بھی ضائع نہیں جانے دینا، اس موقع کو بھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور جب نیت صاف ہو، دل صاف ہو، پھر چند لمحے بھی اگر وہ کلک ہو جائیں تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں امیدیں برآئیں گی، ساری کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے ہمارے۔ یہ جو نیت اور جو خلوص دل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اور میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 27ویں کی رات کیا شب قدر کی رات، 27ویں کا چونکہ تذکرہ ہے وہ شب قدر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اگر میں شب قدر کہوں یا 27ویں کہوں تو مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ اگر جو ہے وہ اس شب قدر میں کوئی بھی شخص جو ہے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہ سوچ کے ہی میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماہ رمضان میں اور خاص طور پہ رات کے حصے میں اور خاص طور پہ شب قدر میں پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، اور کوئی ہے مجھ سے برکت لینے والا، رزق مانگنے والا، صحت مانگنے والا، اولادیں مانگنے والا، کوئی ہے اپنی حاجتیں پوری کروانے والا۔ یہ منادی تو ہوتی ہے اور ہر رات ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو ہے شب قدر میں تو اس کے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ فرشتے جو ہے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ فرشتہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس حالت میں ہوتا ہے جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، سوچیں ایک نظارہ کیا ہوگا، ایک ایسا منظر ہوگا شاید ہم دیکھ تو نہیں پاتے، لیکن جو لکھا ہوا ہے ہمیں یقین تو ہے اس پہ کہ ہم نے اس رات کو، شب قدر کی رات کو، اور ہر رات جو ہے وہ آخری 10 دن تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر رات کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے، ہر رات کو اس طرح عبادت کی جائے کہ وہ رات جو ہے وہ ایسے ہی ہو کہ شب قدر کی رات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، کوئی ایک لمحہ بھی جو ہے وہ شب قدر کا ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارے جو ہے اگلے پچھلے سارے معاملات صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بخشوانا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی تلافی کرنی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ دوزخ سے نجات ہے۔ اس سارے مقاصد جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، بیٹھے بیٹھے یا سوئے سوئے تو پورے نہیں ہونے والے، وہ اٹھ کے بیٹھ کے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے، یا آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ اپنے بیڈ پہ ہیں، بستر پہ ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، ڈرائنگ روم میں، کسی جگہ بھی ہیں، چھوٹا سا جائے نماز بچھا لیجئے اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ 2 نفل پڑھیے، پھر پڑھیے اور پڑھیے، تذکرہ، ذکر، اذکار کریے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تفسیر پڑھیے۔ آپ کا کوئی بھی جو عمل ہے جو آپ کے بعض کا ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تھکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نفل پڑھیں، تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ وہ جو فرشتہ آپ کے ساتھ ہے
وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا رہے گا کہ اس وقت جو ہے آپ مشکل میں اگر ہیں تو بیٹھ کے بھی، اگر آپ لیٹ کے بھی سارا ذکر اذکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے کنیکشن ضروری ہے۔ اگر آپ کا کنیکشن جڑا رہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہیں، یہ اس طرح کھڑے ہیں، یہ لیٹ گئے ہیں، کنیکشن آپ کا جو جڑا رہے گا تو وہ فرشتہ جب واپس جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور واپس جاتے ہیں تو سوال یہی ہوتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تو اگر تو یہی مصروفیت ہے کہ ہم یا تو ذکر کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا معافیہ مانگ رہے ہیں یا گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہی دو اس کی، میں نے اس بندے کے جو ہے وہ گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور یہ رات، آخری رات، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے رمضان کی آخری رات، یہ ساری چیزوں کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میں بتاؤ کیا نام دوں ان کو، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے تو تیری عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی نہیں ہیں، چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں نا، ہم تو دیکھتے ہیں یہاں کی دنیاوی چیزیں، بلڈنگز، عمارات، پیسہ، دولت، یہ ہمیں شیطان جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے ان چیزوں کی طرف، ہمیں ان چیزوں میں شاید اتنا ایمان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے ان راتوں میں اور دن میں بھی، خاص طور پہ رمضان کے ایک ایک لمحے میں، یہ رمضان چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ وہ پیریڈ ہے، وہ مرحلہ ہے، وہ یہ دن ہیں جن میں جنت جو ہے حلال ہو جاتی ہے اور جہنم جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک مال آپ کے سامنے ہو، دروازے اس کے کھل رہے ہوں تو لوگ کس طرح بھاگ کے جاتے ہیں، اور دوسرا مال اگر بند ہے تو لوگ تو توجہ ہی نہیں دیتے اور دینی بھی نہیں چاہیے ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد، ساری بات سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اس لمحے، اس شب قدر کو ہم نے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اپنا استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ ہو سکتا ہے جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ آپ جو اس وقت سن رہے ہوں اور آپ جو اس وقت عمل کر رہے ہوں، اس وقت ہی شب قدر ہو سکتا ہے، اور ہمارا یہ عمل اور آپ کا وہ عمل جو اس وقت آپ کر رہے ہیں ملٹی پلائی ہو جائے، کہ ہمارا اس طرح گنا جائے کہ 83 سال جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں، آپ 83 سال جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، یا میرے نامہ اعمال میں یہ درج ہو جائے کہ 83 سال جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں یہ بندوں کو کہہ رہا تھا، تو ہمارا تو کام ہو گیا۔ ہمارے اور کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں تو نامہ اعمال انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ پاس ہے، اور یہی ہے آگے معاملات ہیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم اے گریڈ میں پاس ہوتے ہیں، بی گریڈ میں ہوتے ہیں، سی میں ہوتے ہیں، پاس ہوں گے، درجے ہیں، وہ کس درجے میں ہم پہنچیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات، لسٹ میں آنا ضروری ہے، اور لسٹ میں اگر نام نہ آیا، آپ جاگ بھی رہے ہیں یا میں جاگ بھی رہا ہوں، اور اگر سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر نام نہیں آتا تو پھر تشویش ہے، پھر تباہی ہے، پھر ضلالت ہے، پھر رسوائی ہے، سارا کچھ ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ وہ پرچہ بھی لیک ہوا ہے اور مجھے اور آپ کو علم ہے، پھر بتاؤں گا، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اس طرح چیزیں جو ہیں وہ اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، اور اللہ کے رسول جو بتاتے تھے وہ ہم اور آپ کے لیے وہ ساری تعلیم ہے، ہمیں بار بار ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 4 لوگوں سے بچنا ہے، کیونکہ 4 لوگ جو ہیں، اگر ہمارا شمار ان 4 لوگوں میں ہو گیا اور پھر ہم شب قدر میں جو مرضی کرتے رہیں، ہم ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کے ساری رات جو ہے وہ وتر پڑھتے رہیں اور نوافل پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، تراویح پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لسٹ میں نام نہیں آئے گا، ملٹی پلائی 0، کیونکہ یہ بات جو ہے اللہ کے رسول کی ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے، کیونکہ وہ 4 لوگ بہت وہ ضروری ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے والدین کے نافرمان تو نہیں ہم۔ اگر والدین کے نافرمان ہیں، جتنی مرضی قرآن پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، سب کچھ پڑھ لیں، والدین ناراض ہیں، 0۔ بلکہ وہ پنجابی میں وہ کیا کہاوت بھی ہے نا، جس کے والدین زندے والدین ناراض اندر رب بھی ناراض، کوئی ہے اس طرح دی نا۔ تو اب وہ ہے کہ اس طرح کی چیز جو ہے، والدین اگر خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، یہ بالکل پتھر پہ لکیر ہے۔ اور والدین کو خوش کرنے کے لیے یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں کسی لمحے ہم نے دل تو نہیں دکھایا۔ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نافرمانی کہ ہم نے بہت ان کو جو ہے وہ اونچی آواز سے کوئی شاؤٹ کیا ہو تو وہ نافرمانی ہے، اور انکار کیا ہو، نہیں، کچھ ایسا عمل جس سے ان کا دل دکھ جائے وہ بھی نافرمانی ہے، کچھ ایسا عمل جس سے ان کے کہے ہوئے کام کو ہم نے نو کر دیا ہے، بے شک ہنس کے کر دیا ہے، وہ نافرمانی میں آتا ہے۔ اس سے بچنا ہے، اور ہم سب غلطیاں تو کرتے ہیں۔ میں نے اگر آپ نے کچھ ایسا کہیں زندگی میں کچھ ایسا معاملہ خدا نخواستہ کیا ہے تو ابھی فوری طور پہ توبہ کرنی بنتی ہے،
اور اگر والدین موجود ہیں تو فوراً ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابا جان، اماں جان، میں نے بہت غلطیاں کی ہوں گی، کبھی کبھی میں نے آپ کو ناراض بھی کیا ہوگا، آپ کی کہی ہوئی باتوں کو جو ہے میں نے بھول کے یا دانستہ یا نادانستہ طور پہ میں نے شاید ریجیکٹ بھی کر دیا ہو، مجھے معاف کر دیجیے. والدین تو اس لمحے کے لیے وہ تو آنکھوں میں آنسو لے کہتے بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ والدین ہیں، ان کا ریلیشن ہی ایسا ہے. اور یہاں پہ شرمندگی نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہونا ہے، کہنا ہے اور والدین کو میک شور کرنا ہے، پکا کرنا ہے کہ والدین کی نافرمانی والی لسٹ میں تو نہیں ہے. یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے. لہٰذا ایک کام تو یہ ہے کہ آج کی رات یا شب قدر کی رات جب بھی معاملہ ہو والدین کا، اگر پاس نہیں ہے تو اگلے دن فون پہ، دور ہیں تو پھر فون پہ بات کر کے تفصیلاً یہ میک شور کر لینا ہے کہ کہیں ہم اس لسٹ میں تو نہیں ہیں جو والدین کی نافرمانی والی لسٹ ہے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اب دوسرا جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے، اور یہ چیز نوٹ کرتے جائیں، بلکہ آپ کو علم میں ہے لیکن یاد دہانی کے لیے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض تو نہیں ہے، کسی شخص کے بارے میں، میرا بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، ہمسایہ، کوئی کولیگ، کچھ بھی، کہیں دنیا کے کسی بھی انسان کے حوالے سے میرے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت، ایک لمحے کے لیے آپ ضرور سوچئے، میں اور آپ یقیناً ہم خطا کار ہیں. بعض کا شیطان کے اتنے حملے حاوی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ جو ہے بعض کا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، بعض کا اس کے کام ایسے ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں، شیطان حملہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ بھائی اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، بالکل وہ غلط آدمی ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں تعلیمات ہیں کہ جو آپ سے ٹوٹے ہم نے اس سے جڑنا ہے. لہٰذا یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہ ہو، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، بالکل دل صاف شفاف ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے بندہ اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے اس کے پاس جو اب یہ اس طرح کے جو ہے وہ اقبالی جرم کرتے ہوئے کہ میں جناب میں نے غلط سوچا فلاں فلاں، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے. فوراً آج اگر ایسا معاملہ سوچا ہے یہ شب قدر یا رمضان میں یہ میک شور کر دینا ہے کہ فوراً دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو یا اے بی سی جو بھی ہے، یا اللہ اس کے لیے حالات اچھے کر دے، اس کے لیے رزق میں برکت ڈال دے، اس کی اولاد کو یہ جتنی اچھی اچھی دعائیں سارے مانگتے شروع کر دیں. یہ عمل اتنا اچھا عمل ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی توبہ بھی اس پہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے فوراً ریورس گیئر لگا دیا نا، اگر خدا نخواستہ آپ کے یا میرے دل میں کوئی خیال آیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس عمل سے شیطان ذلیل و خوار ہو گیا، جس نے وسوسے ابھی ڈالنے تھے کہ ہاں یار وہ آپ کو پتا اس نے کتنی دفعہ زیادتی کی تیرے ساتھ اور ہر دفعہ زیادتی کرتا ہے، اور اس کی زیادتی وہ کتنا نقصان دیا تجھے، یہ ساری باتیں شیطان وسوسے ڈالے گا. سب باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے اور ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اللہ میاں اس کے لیے بہتری کر دے، اور ان ریٹرن آپ کی اور میرے لیے بہتری ہو جائے گی. لہٰذا یہ نمبر دو کام ہم نے پکے کرنے ہیں. نمبر 3 جو تیسرا کام ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی ہمسایہ، کوئی دور کا، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والا، کوئی دور پار کا بندہ جو ہے برادری کا بھی، کہیں ایسا تو نہیں میں نے کوئی تعلق توڑا ہوا ہے، اس سے میں نے جو تعلق ہونا چاہیے اس سے میں نے وہ کافی عرصے سے میری ملاقات ہی بند ہے، اور اگر ایسا ہے تو بالکل غلط ہو گیا. ابھی معافی مانگنا، یا اللہ میں نے غلطی کر دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط فہمیاں تھی، بے شک قصور اس کا بھی ہو. یہ بھی میں بار بار بتاتا ہوں کہ بے شک قصور اس کا ہو، کیونکہ عموماً 99% کیس ہم سب یہی کہتے ہیں دیکھیں بات تو یہ ہے میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا ہے. نہیں، بے شک اس نے ہی توڑا ہے. آپ کی طرف سے جڑنے والا معاملہ ہو، آپ کی طرف سے ہم آگے عید آنے والی ہے، بہانہ ڈھونڈے. ایک تو یہ ہے کہ معافی ابھی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ بندہ میرا دل سے میں پکا اس کے ساتھ ہوں، اور اگر فوری رابطہ نہیں ہو رہا تو ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس سے رابطہ کیا جائے. اور رابطے کا بہترین جو بہانہ ہے عید کا ہے. ایسے عید پہ فون کر لیا، عید رات کو فون کر لیا، چاند رات کو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا ہم بیٹھے آپ کی ہی بات کر رہے تھے کہ وہ دیکھیں وہ ایک دفعہ کیا خوبصورت ماحول تھا، ہم بیٹھے تھے، عید آئی تھی، یہ تھا وہ تھا، ایک دفعہ ہم فلان جگہ گئے تھے. ایسے بہانے سے کیا حال ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ننو منو کا کیا حال ہے، چھوٹا پوچھ رہا تھا، وہ گڈو کا کیا حال ہے. ایسے بہانوں سے جو ہے وہ نہ ہی شرمندگی والا معاملہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ آپ کا تعلق جڑ جائے گا.
کیونکہ آپ نے نیت صاف ہے اور نیت آپ کی دل میں یہ ہے ساری بات کہ تعلق کو جوڑنا ہے، لہٰذا یہ بھی میک شور کرنا ہے عید آ رہی ہے، لہٰذا لسٹ سے یہ بھی خارج کہ ہم نے ان 3 والی لسٹ میں بھی نہیں آنا ہے۔ اور چوتھی لسٹ میں چوتھا جو نام ہے، یہ چوتھا جو بندہ ہوگا، قسم جو ہے، وہ یقیناً میں اور آپ اس میں نہیں ہوں گے، اور وہ ہے کہ کہیں ہم پکے جو ہے وہ پکے شرابی تو نہیں ہیں، شراب پینے والے دھت ہیں اور صبح و شام ہمارا یہی مشغلہ ہے، یا ہم اکثر جو ہے ان چیزوں میں رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں۔ یقیناً میں اور آپ یقیناً انشاءاللہ اور ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ غلطیاں ہر انسان کی ہوتی ہیں، اور اگر کبھی کچھ لائف میں کچھ ایسا ہوا ہے تو سمپل، یہ تو بلکہ سب سے آسان ہے، کیونکہ کسی کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، سیدھا اوپر نماز جو ہے 2 نفل پڑھ کے اللہ میں غلطی ہوگی، آپ جانتے ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں، تو معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ کے ساری جو ہے نا یہ ٹکیں جو ہیں یہ پکی کر کے یہ لسٹ سائڈ پہ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ذکر آپ کا ایک دفعہ بھی اگر ہو جائے گا نا تو وہ ملٹی پلائی 83 ایئرس، ایک نفل 2 نفل بھی پڑھ لیں گے نا تو ملٹی پلائی 83، آپ یہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ کے سٹاک میں کمی نہیں آنے والی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ زبان رکے نا، اور مسلسل آنکھیں جو تلاوت کرتے رہیں، یا مسلسل آپ نفل پڑھتے رہیں۔ جو میری سمجھ بوجھ ہے، جتنا تھوڑا بہت جو ہے آپ جیسے پڑھے لکھوں کے ساتھ جو اٹھا بیٹھا ہوں، وہ سمجھ بوجھ یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نیت اور خلوص بہت بہت کمال کا ہے، اور وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک لمحے کا بھی آپ کا جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ کہی ہوئی بات، ایک کیا ہوا عمل جو ہے، چاہے 2 نفل ہی ہیں، پوری رات آپ نے 2 نفل ہی پڑھے ہیں اگر، اور 2 نفل اس یقین کے ساتھ پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، وہ 2 نفل ہی کافی ہیں، وہ 2 نفل ہی انشاءاللہ تعالیٰ، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 نفلوں کی بنیاد پہ ہی سارے بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی جو چیز ہے، وہ چاہے ذکر ہے، اذکار ہے، چھوٹی سی بات ہے، بچوں کو بٹھا لیں اور بچوں کو بٹھا کے ایسے ننھی منی جو ہیں یہی چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی باتیں کر دیں، بیٹا بڑوں کا احترام، والدین کی نافرمانی ہے وہ انسان کو کدھر لے جائے گی، یہ ساری جب چیزیں جو ہم کریں جائیں گے تو وہ ہوگا کیا کہ 83 ایئرس کے ساتھ وہ عمل ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، یعنی کہ سارا جو کچھ جو کیا ہے وہ ملٹی پلائی 83 ایئرس۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ ہمیں کہتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور قرآن میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہوں اس کو میں دین کی سمجھ دیتا ہوں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، میں اور سوچ لوں کہ اگر تو ہم دین کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، دین کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں، دین سے بالکل رابطہ جو ہے پہلے والا جو تھا وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ کم ہوتا جا رہا ہے، دین سائڈ پہ رہ رہا ہے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو پھر بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت شیطان کی ڈوری جو ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ حاوی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دین کے ساتھ جو جڑ جائے، اور قرآن پاک سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک کو پڑھائیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کو سمجھائیں۔ یہ جو آج کا ہمارا چونکہ ٹاپک بھی اس حوالے سے ہے، قرآن پاک کے اوپر ہے، اس کے اوپر ان کی ترتیب کیسے تھی، تدوین کیسے تھی، یہاں میں ایک چیز جو ہے پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، یہ ایک دفعہ پہلے بھی پڑھی اور بڑی ریلیونٹ لگتی ہے، اور یہ میں چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ بیان کروں گا، اور پھر میں اس کو یہاں پہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس واقعے کی اہمیت ہے۔ یہ ویتنام کی جنگ میں خاص طور پہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک فوجی جو تھا، اس کی والدہ جو تھی گھر پہ تھی اور وہ محاذ جنگ پہ تھا۔ اب اسے یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ میری والدہ جو ہے اس کے پاس پتہ نہیں خوراک ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہیں باہر تو جا نہیں سکتی تھی، اور وہ اپنے قریبی جو ہے اس کے پاس جو غلہ اس نے انتظام کیا ہوگا وہ تو ختم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس شاید پیسے ہوں یا نہ ہوں، تو وہ فوجی جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے باقاعدگی سے جو اسے تنخواہ جو بھی ملتے تھے پیسے، وہ چیک جو ہے وہ والدہ کو بھجوا دیتا تھا کہ والدہ اس کو بینک میں لے جا کے جو بھی کیش ویش کرنا اور اگلے اپنے سارے معاملات وہ کر لے۔ اچھا، اب والدہ جو ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، بوڑھی اماں تھی، وہ کیا کرتی تھی، وہ جب خط آتا تو وہ جو ہے خط جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ایک صندوق میں رکھ دیتی کہ میرے پتر کی کوئی چٹھی ہے اور بڑی کوئی کام کی چٹھی ہے، پتر آئے گا پوچھے گا اماں میں نے خط لکھا تھا، تو وہ بعد میں اگر ملے گا نہیں تو وہ غصے ہوگا، شرمندگی ہوگی، لہٰذا وہ رکھتی گئی، اور لیکن اس کے پاس غلہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی سارا ختم ہو گیا۔
بعد میں کافی عرصے بعد جب جنگ جو ہے وہ بادل چھٹے، معاملات صحیح ہوئے، جب واپس وہ فوجی اپنے گھر میں گیا، لیکن اس اطمینان کے ساتھ جا رہا تھا کہ میری ماں تو بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن جب گھر پہنچا تو ماں تو تھی نہیں۔ جب محلے والوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس وقت انتہائی جو غربت کی حالت تھی، مفلسی کی حالت تھی، کبھی کوئی کھانا دے جاتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا، لہٰذا وہ اس بھوک اور افلاس کی جنگ لڑتے لڑتے وہ فوت ہو گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بھوک اور افلاس کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے بڑا پریشان تھا، اب یہ کس سے پوچھتا کہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو وہ گھر میں جو ہے وہ باقی جو ہے ساز و سامان جو تھا والدہ کا، وہ دیکھنے شروع ہوا تو اسے ایک صندوق ملا تھا، اور اس کے اندر جب کھول کے دیکھا تو اس کے سارے خطوط پڑے ہوئے تھے، اور خطوط کے اندر جو وہ سارے چیک پڑے ہوئے تھے۔ اور اس وقت اسے سمجھ آ گئی کہ اگر میری والدہ پڑھی لکھی ہوتی تو یہ چیک کیش کروا کے خاص طور پہ وہ بھوک سے تو نہ مرتی۔ یہ جو ہمارا جو قرآن پاک ہے، یہ انسانیت کے لیے یہ بھی چیک ہے۔ اگر ہم اسے کیش نہیں کروائیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، تو ہماری جو انسانیت ہے، ہمارے اندر کی جو بندگی ہے، وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کا وجود ختم اس طرح ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا کیسے ہے، استغفار کیسے کرنا ہے، ہم نے ذکر اذکار کیسے کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے ماننا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہیں۔ تو اگر وہی ہم چیک جو ہے سنبھال کے رکھتے گئے، قرآن پاک تو بڑی اچھی کاپی میں محفوظ ہے، اور ہر گھر میں ماشاءاللہ ہے، ہر بچے کے پاس ہے، ہر ایک کی الماری میں پڑا ہوا ہے، اور اگر اس کے پڑھ نہ سکے، اس کو کیش نہ کروا سکے، تو یہ یقیناً جو ہے ہمارے حالات جو ہیں وہ اس مائی سے بہتر نہیں ہونے والے، اور یہ بہت ہی خوفزدہ ہونے والی بات ہے، بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ اس لیے خاص طور پہ آج کا چونکہ پروگرام قرآن پاک کے اوپر ہے، قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ شروعات کیسے کریں، بچوں سے کس طرح کریں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی کہانیاں بھی ہیں، کہانیوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، اور قرآن کے جو سٹوریز ہیں، قرآنک سٹوریز، بچوں کو اس طرف لگائیں، شروعات وہاں سے کر لیں، اور اس طرح کی تاکہ دلچسپی والا معاملہ پیدا ہو جائے۔ پھر وہ ہر سورہ کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہے اسے ڈھونڈے گا، کوئی نہ کوئی سٹوری ہے اسے ڈھونڈے گا، اس سٹوری کو، اس واقعہ کو ریلیٹ کریں لائف کے ساتھ، کہ آج کی لائف میں ہے وہ کس طرح اس کی جو ہے امپلیمنٹیشنز ہیں۔ تو بچہ کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ہر کہانی، ہر سورہ کو جو ہے وہ اس کا جب آپ بیک گراؤنڈ بتائیں گے تو تب وہ بچہ آگے جو ہے پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب میں اور آپ پڑھیں گے، جب میں اور آپ جو ہیں وہ اس وقت پڑھیں گے، خدا نہ خواستہ جب کوئی بیمار ہو یا کوئی ایسے اوکیزنز ہوں، تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا صحیح جو ہے وہ اس کا کیا یوزج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم روٹین میں کریں گے تو پھر بچے بھی کریں گے، اور روٹین میں اگر صبح صبح ہم نے نیوز ہی سننی ہے تو بچے بھی ساری زندگی نیوز ہی سنیں گے، اور اگر ہم صبح صبح سارے قرآن پاک کھول لیں گے تو بچے بھی کھولیں گے، کیونکہ بچوں کے آئیڈیل تو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی وہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ بعد میں اچھے کام کریں گے تو اس کا ڈیویڈنڈ ہمیں ملتا رہے گا، اور اگر بعد میں وہ سارے کے سارے دنیا کے کرنٹ افیئرز بھی ویسے کریں گے اس کا ڈیویڈنڈ تو ہمیں نہیں ملنے والا پھر۔